أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات بوالي بلند درود ایسا کہ کچھ کہنے کو طبیعت چاہے سب سے پہلے تمام حلقہ بگوشان اسلام کی خدمت میں اس جشن مرضی توحید پر دلی مبارکباد پیش خدمت ہے، اور دوسری گزارش یہ ہے، جشن ہے مگر چہروں پہ دکھائی نہیں دے رہا۔ ہاں جتنے لمحے آپ سے گفتگو ہے میری، ہر صفحہ رخسار پہ جشن لکھا ہوا نظر آنا چاہیے، جو ارسال کروں وصول ہوتا رہے، بات سمجھ میں آئے تو پھر اتنا ضرور بولیے گا کہ میرے سامنے ماننے والے ہیں، سوچنے والے نہیں ہیں۔ سورہ احزاب کی شورہ آفاق آیت سے تبرکاً ابتدا کرنے لگا ہوں۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ گھبرائے ہوئے تو نہیں ہو؟ اے نبی، ہم نے آپ کو بھیجا۔ یہ جو ترجمہ ظہیر بھائی کرتے ہیں نا، شاہد بنا کر بھیجا، میں ممبر سے کہہ رہا ہوں سرے سے غلط ہے۔ ہاں یہ بنا کر اللہ جانے کہاں کی پخ ہے اور کس چیز کا ترجمہ ہے۔ یہ فقرہ ذوالحال ہے، مبادیات نحو پڑھنے والے طالب علم بھی سمجھتے ہیں۔ جاءنی زید راکبا، میرے پاس آیا زید اس حالت میں کہ وہ سوار تھا۔ جو یہ نہیں کہ اسے سوار بنا کے بھیجا گیا، نہیں، جب میرے پاس پہنچا آیا ہی اس حالت میں کہ پہلے سے سوار تھا، تو یہ وہی ذوالحال ہے۔ انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو بھیجا اس حالت میں کہ آپ شاہد تھے۔ جو شاہد تھے، شاہد مانی گواہ۔ اب چونکہ کہنے والا اللہ ہے اور اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کس کے گواہ تھے، تو یہ جملہ مطلق ہے۔ عام طور پر کہا یہ جاتا ہے کہ شیعوں کا واسطہ علی سے ہے، چہرے اتنے کھلا لو کہ پتہ چلے علی کے مولا سے بھی ہمارا رشتہ ہے۔ چونکہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ انسانوں پر گواہ، جنوں پر گواہ، فرشتے پر گواہ، اگلوں پہ گواہ، پچھلوں پہ گواہ، تو یہ جملہ علی الاطلاق ہے خان صاحب، مطلق ہے۔ تو ترجمہ یہ کرنا پڑے گا کہ ہم نے آپ کو اس حالت میں بھیجا کہ آپ سب پر گواہ تھے، بھیجنے والے پر بھی گواہ تھے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ گواہ نہیں میرے سامنے، وغیرہ کوئی آپ لوگ جانتے ہیں جو میری مجلس میں ہوتے ہیں کہ غضنفر کے پاس جب تک پہاڑ سے زیادہ وزنی دلیل نہ ہو ممبر سے بات چھیڑتا ہی نہیں۔
پورا قرآن پڑھ رو، جہاں اللہ علم ترا کا لفظ استعمال کرتا ہے، جب ہم سے کہتا ہے تو ہمیں یہ کہتا ہے کیا تم لوگوں نے آسمان کو نہیں دیکھا؟ کیا تم نے زمین کو نہیں دیکھا؟ کیا تم نے اپنی پیدائش کو نہیں دیکھا؟ کیا تم نے اپنے طعام کو نہیں دیکھا؟ لیکن جب اپنے حبیب سے کہتا ہے تو یوں کہتا ہے علم ترا الی ربک، کیا تو نے اپنے رب کی طرف نہیں دیکھا؟ جی پچھلا محلہ ٹھیک ہے بھائی؟ علم ترا، کیا تو نے اپنے رب کی طرف نہیں دیکھا؟ ربوبیت دیکھنے والے اور ہیں. اللہ اکبر. جو پہنچے انہیں میں واہ کہتا ہوں. جس کا وزیر جعفر بیٹے یہ کہے، کون چھپا سکتا ہے خیبر شکن کے ان جملوں کو جو زیلب جمانی کے جواب میں مولا نے کہے تھے؟ اس نے اپنی طرف سے طنز کیا تھا. خطبہ توحید امجد دے رہے تھے میرے مولا، تو زیلب جمانی نے طنزن کہا تھا یا ابن ابی طالب حل رائیت ربک، اے پسر ابو طالب اللہ کی جو اتنی وصفیں بیان کر رہے ہو کیا تم نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ چہرہ ذوالجلال پہ سرخی جلال یہ فرمایا کیف اعبد ربا الذی لم ارہ، علی اس رب کی عبادت ہی کیسے کرے جسے دیکھا تک نہ ہو. اللہ ہاں، اسی لئے کہا آپ کو ہم نے شاہد بنا کے بھیجا، گواہ، مخلوق پر بھی خالق پر بھی. اور غضنفر ایک وقار نقوی کے لگائے ہوئے اس ممبر پہ بیٹھ کر ایک چیلنج کرنے لگا ہے، اور شرق سے غرب، شمال سے جنوب، ذرے سے عرش تک، عالم رنگ بو کے ہر مدعی علم تک میرا چیلنج پہنچاؤ. کوئی مائی کا لال رد پیش کرے اپنی شہرگ نہ کاٹوں تو میرے نطفے میں شک ہے. ہاں تو شاہد ہے، گواہ ہے، خلق پر بھی خالق پر بھی، اور سوائے میرے رسول کے کوئی اس کے وجود کا گواہ نہیں. آدم بھی بے خبر تھا اگر محمد نہ بتاتا کہ اللہ ہے. اس نے بتایا. سارے ظہیر بھائی سمائی توحید والے ہیں، وہ غضنفر ہو یا آدم، وہ سردار عاشق خان ہو یا عیسیٰ، ہر ایک نے سن رکھا ہے کہ اللہ ہے. ہم نے سنا ہے نا اللہ ہے، آدم نے بھی سنا تھا اللہ ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا اللہ ہے، آدم نے میرے نبی سے سنا کہ اللہ ہے. یعنی میں غضنفر سے لے کر آدم تک سلسلہ پھیلا کے دکھا سکتا ہوں کہ اس نے سنا، اس نے سنا، اس نے سنا، اس نے سنا، حتیٰ کہ آدم نے سنا. تو یہ سلسلہ میرے نبی سے آگے بڑھا کہ اس نے سنا ہو. روشنی کے پیچھے والے ٹھیک ہے؟ جو دوست کھڑے ہوئے ہیں دور ٹھیک ہے؟ جیتے رہو. سر اٹھانا. ہم نے آپ کو بھیجا کہ آپ شاہد تھے پہلے سے. اب پہلے سے شاہد ہونا نفقار رکھوی سمجھ میں آیا؟ یعنی پہلے شاہد تھے ہم پر. اور نہیں یہاں خان صاحب ایک لفظ کہنا چاہوں گا. آیت کا آغاز کیا ہے؟ یا ایھا النبی، اے نبی ہم نے آپ کو ارسال کیا، یعنی رسالت پہ آج آ رہا ہے. نبی اللہ جانے کب سے ہے.
لوگ سمجھے، اکثریت کے سروں سے گزرا، اور رسول نے بھی دیکھا تھا کہ نہیں سمجھ سکا زمانہ، تو پھر رسول نے ایک بات کی، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا۔ اس حدیث کو ظاہر بھائی پڑھ تو ہر کوئی دیتا ہے، لیکن آپ سمجھا کوئی نہیں۔ اب جیسا کہ وقار نقوی نے مجھے فون کیا، قبلہ کہاں پہنچے؟ میں نے کہا میں بابو صابو اور راوی کے درمیان ہوں۔ یار بچہ بھی سوچے تو بات تو سمجھ میں آ جائے گی۔ میں بابو صابو اور راوی کے درمیان ہوں، یعنی نہ میں بابو صابو میں ہوں بڑی بات، ہاں نہ میں راوی میں ہوں۔ تو یہی تیرا نبی کہہ رہا ہے، وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ، آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا، یعنی ابھی نہ پانی تھا نہ مٹی تھا، میں نبی تھا۔ نہیں سر اٹھاؤ شیعہ سنیو، ایک بات امجد اس سے بھی بڑھ کے رسول نے کی، جہاں علم کو تھر تھری چھوٹ گئی، فرمایا کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھا۔ تو ماننا پڑے گا نہ روح تھا نہ جسم تھا، میں نبی تھا۔ تو جب روحیں بھی نہیں تھی، یہ نبی کس کا تھا؟ پلے پڑ رہی ہے بات ہے؟ ہاں اس وقت کی بات کر رہا ہے۔ ہاں پوچھو نا، دعوے داران علم تک میرا چیلنج لے جاؤ، روح نہیں یہ نبی ہے، جسم نہیں یہ نبی ہے، تو کس کا نبی ہے؟ کس پر نبی ہے؟ کیونکہ نبی کے لیے امت بھی چاہیے۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ ہاں اسی وقت کے اشارے دے رہی ہے یہ آیت، ہم نے آپ کو ارسال کیا، بھیجا اس حالت میں کہ آپ شاہد تھے، وَمُبَشِّرًا، اس حالت میں بھیجا کہ آپ خوشخبری دینے والے تھے، وَنَذِيرًا، آپ ڈرانے والے تھے۔ اگر نہیں تھکے تو پھر میں آگے چل کے بتاؤں گا خوشخبری کس کو دی۔ یہ بھی تو سوچنے والی چیز ہے نا، بشیر ہے تو کس کے لیے، نذیر ہے تو کس کے لیے، بشارت دی تو کس کو، ڈرایا تو کس کو۔ اب تو سارے نظر آ رہے ہیں مجھے کہ کیمرے کا رخ پچھلی طرف ہو گیا ہے، سر اٹھانا آخری بندے تک، کھڑے ہوئے حضرات بھی، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور ہم نے آپ کو جب بھیجا اس وقت بھی آپ اللہ کی طرف بلانے والے تھے۔ خدا کی قسم وقار نقوی، دنیا قرآن پڑھتی ضرور ہے سمجھتی نہیں، سروں سے بھی گزر جاتا ہے اور زبان کی نوک پہ رہتا ہے، نیچے اترے تو سمجھ آئے۔ جی جی خود رسول فرماتے ہیں سیاتی زمان العلاقوں میں لا یتجاوز القرآن من حلقہ، میری امت پر ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ ان کے حلق سے نیچے قرآن نہیں اترے گا۔ ایک جاور بیٹے دوسری حدیث ہے، رب تعال للقرآن والقرآن یلعنہ، کتنے ایسے قرآن کے قاری ہیں وہ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے۔
اچھا ایک راز کی بات ہے، میں بتاؤں گا کسی کو نہیں، جو لوگ نعرے میں شریک نہیں ہوئے، رسول سے انبن ہے، نعرے سے بیکاٹ ہے، یا مجھ سے کوئی قد ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، داعین الی اللہ، آپ اللہ کی طرف بلانے والے تھے۔ قرآن سامنے ہے، میرا چیلنج ہے، آدم ہے یا عیسیٰ، کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ آؤ اللہ کی طرف، ہر ایک نے دین کی طرف بلایا۔ یہ میرا نبی ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ بھائی اپنے اپنے دیکھنے کی بات ہے، جنہوں نے دین دیکھ رکھا ہے انہوں نے دین کی دعوت دینی ہے۔ اچھا اب ایسے ہے کہ کوئی مومن اس نکڑ پہ، کوئی اس نکڑ پہ، کوئی اس کوچے میں میری آواز سنے، وہ تو کہہ سکتا ہے کہ آؤ غضنفر کی طرف، تو غضنفر ادھر ہے، ادھر نہیں ہے۔ اب میرے رسول نے بلانا ہے اللہ کی طرف، وہ جگہ بتا نہیں، اگر یہی ہو تو اب یہی نہیں رہنے والے۔ اور یہ بھی پتا ہے کہ کچھ کلیجے چر سے پھٹ بھی جائیں گے، جو کہ جملہ ایسا ہے، پہاڑ سے زیادہ وزنی ہے۔ تو اللہ ایک جگہ ہو تو نبی کہے آؤ مکے میں اللہ دکھاؤں، آؤ کعبے میں اللہ دکھاؤں، آؤ مدینے میں اللہ دکھاؤں، آؤ فرش پہ اللہ دکھاؤں۔ اللہ تو ذرے سے عرش تک وہ کون سی جگہ ہے جہاں نہیں؟ آیت کہہ رہی ہے داعین الی اللہ، تم اللہ کی طرف بلاتے ہو بے اذن ہی۔ یہی تو فکرہ ہے سوچنے والا، اللہ کے اذن سے۔ جب بلانا ہی تیری طرف ہے، اذن کیسا؟ سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ بھئی دعوت جو دینی ہے تو جسے اجازت کیسی ہے، تیرا اذن کیسا؟ اور پھر ایک جگہ تو اللہ ہے نہیں، اب کیسے دکھائے گا رسول؟ اب وہ بندوں کو تو حاضر ناظر کر نہیں سکتا کہ ایک ایک کو کائنات کی ہر جگہ موجود کرے، دکھائے کیسے؟ آیت نے ظہیر بھائی کہہ دیا تھا، سمجھ میں بات آئی نا، راز کھولا در نے، پہیلی ڈالی تھی شہر نے، راز کھولا در نے۔ نہیں تھک گیا تو میں چھوڑ دوں؟ نا منت کر کے سنانے کی غضنفر کو عادت ہی نہیں۔ ہاں مجھے تو مجبور کرو گے گریبان میں ہاتھ ڈال کے کہ اگل کچھ، تو پھر بات بنے گی۔ ہاں شکنے برداشت کرنے کا عادی نہیں ہوں میں۔ سر اٹھانا، شہر رسول، در علی، یہ تو مانتے ہو نا؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، رسول شہر، علی۔ چلو میں یوں مثال دیتا ہوں، بھاٹی دروازہ ہے نا لاہور کا، اب کسی طرح یہ شہر چل پڑے، یہ 1 میل آگے چلا جائے، جو دروازہ ہے وہ 1 میل سے بھی چند فٹ آگے ہوگا کہ نہیں؟ اگر یہ شہر ہوا میں اٹھنا شروع ہو جائے، شہر نیچے ہوگا، دروازہ آگے ہوگا۔ بس شب معراج کے سفر پہ غور کرنا، جو ٹھیک ہے نا؟ جہاں شہر رکے گا ظہیر بھائی دروازہ کچھ آگے جائے گا نا؟ نہیں، یا یہ حدیث کتابوں سے دھو، یا سفر معراج سے مکر، تیرے ایمان کی ساجدھائی تو دیکھوں، ورنہ پھر ماننا پڑے گا۔ اگر شہر ہوا میں ہے تو دروازہ فضا میں ہے۔
شہر فضا میں ہے تو دروازہ خلا میں ہے، شہر خلا میں ہے تو دروازہ سما میں ہے، شہر ملکوت میں ہے تو دروازہ جبروت میں ہے۔ یہی تو وجہ تھی کہ شہر او ادنا پہ رکا، دروازے نے اندر سے کہا عبدی فاستمع لما یوحی۔ ہاں تو یہ راز بھی دروازے نے کھولا۔ اور ویسے بھی علامہ میبدی اہل سنت کے عالم ہیں، سوچنے والے شیعہ سے ایسا سنی مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے۔ اس نے تیرے مولا علی کے دیوان کی شرح لکھی ہے، اور وہ اس میں لکھتے ہیں کہ لوگوں، اگر کوئی بندہ تم سے کہے میں نے خواب میں رسول کی زیارت کی، سنیے، آ کے اپنے سینے توحید گنجینہ کی طرف اشارہ کر کے کہا بس ایسا ہوتا۔ سمجھ میں آ رہی میری بات جو نہیں ہے؟ ابھی آدھے گھنٹے میں میرا ترجمہ ہی ختم نہیں ہوا۔ ہاں یہ ہے اذن کہ ہم نے اذن دے رکھا ہے کہ اپنی طرف اشارہ کر سکتے ہو میرے حوالے سے۔ یہ جملہ نہیں ہے، ہاں یہ جملہ کائنات ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں اللہ اکبر۔ ایک اور آیت پڑھتا ہوں۔ اب دیکھیے، جیسے میرے بھائی نے شعر پڑھا، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ میرا شعر ہے یہ، بولو بولو۔ علامہ اقبال سے میں نے کہا ایسا لکھ، مجھ سے قسم لے لو میں اس وقت نہیں تھا۔ یعنی ذرا سوچو، بات کر تو دیتے ہو، سوچتے نہیں ہو۔ یعنی ایک اگر آج کا فاسق، فاجر، خاطی، خاکی، گناہگار بندہ محمد سے وفا کرے تو وہ تو لوح و قلم کا مالک ہو جائے، اور اگر علی کے بیٹے کہیں لوح کی تحریر ہم لکھتے ہیں، ابا کیوں مر جاتا ہے؟ اگر غلام لوح و قلم کے مالک ہو سکتے ہیں تو جو خون ہے رسول کا ہے وہ اللہ جانے کس کس چیز کے مالک۔ ایک آیت اور آئی ہے میرے سامنے اسی مفہوم ارسال کی، ارسلنا کا شاہدن، سورہ فتح۔ کون سی سورہ؟
اس پر کم از کم ظہیر بھائی کو اشرا ہونا چاہیے تھا اس آیت پر جو سامنے آئی. بہرحال صرف ترجمہ اسی پہ گزارا کر لینا. آج پہلی بات یہی کی جو سورہ احزاب والی وہاں کہا تھا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ. یہاں کہہ رہا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اب میں بالکل لفظ لفظ ترجمہ کروں گا, جاگتے رہنا, تم سے فیصلہ کروانا ہے. کہ رسول سے رہا ہے, آغاز وہاں سے ہے. ارسلناکا, ہم نے بھیجا آپ کو. شاہدن, اس حالت میں کہ آپ شاہد تھے. ومبشرن, بشارت دینے والے تھے. ونذیرن, ڈرانے والے تھے. آگے نہ کوئی عطف ہے نہ کلام کا رنگ بدلا. کہتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ, تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر. بات رسول سے شروع کی, خطاب امت سے شروع ہو گیا بغیر وقفے کے. نہیں اب جاگنا. میں نے خدا کی قسم ضمیروں کے صحن میں جھانک کے دیکھنا ہے کہ کہاں لکھا کیا جا رہا ہے. اور اسی جشن والے ذکر والے کے صدقے آج ضمیر یوں آئینے کی طرح میرے سامنے آ جائیں گے. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ, تاکہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر. وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, اور عزت کرو رسول کی, احترام کرو اس کا, اور صبح و شام اس کی تسبیح پڑھو. نہیں, تھوڑے لوگوں کے پلے پڑی بات. میں نے جب بیٹے علماء ظواہر سے پوچھا یہ کیا ہے, رسول کی بات کر رہا تھا. نہیں تسبیح رسول کی نہیں پڑھنی, تسبیح وہ اپنی بتا رہا ہے. میں نے کہا تو آگے اس نے اپنا نام تو نہیں لیا, وہی عطف کے صیغے چل رہے ہیں. جی جی, اب باتیں دو ہیں. توحید و رسالت کو الگ نہ کر کے اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ مجھ میں اور میرے حبیب میں فصل نہیں. اور نہیں, غضنفر ایک چیلنج کرنا چاہتا ہے. اور جاؤ, میں کوئی امریکہ میں تو رہتا نہیں, ہاں ہر کچھ دن کے بعد پھر تمہارے شہر میں ہوتا ہوں, ورنہ فون بھی کر سکتے ہو. علم النحو کا مسلم اصول ہے. اب بات ہے دو کی, وغیرہ نہ کوئی چھپ کے بیٹھ گئے, سامنے بیٹھو نا. بات کیا ہو رہی ہے؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. ہم عامل ہیں دو, اللہ اور اس کا رسول. اور بات کس کی ہے؟ تُسَبِّحُوهُ, تاکہ تم اس کی تسبیح کرو. نحو نہ شیعہ ہوتا ہے نہ سنی, نہ مستبصر ہوتا ہے نہ مقصر, وہ تو فن ہے. اور نحو کا کلیہ ہے, میں سپیکر پہ اعلان کر رہا ہوں, شرح جامی تک پڑھو, یہ کلیہ ملے گا کہ اذا یتنازعان عاملان فی معمول واحد فالحق للقریب. جب دو عامل ایک ہی معمول میں جھگڑا کر رہے ہوں تو حق قریبی کا ہوتا ہے. اگر اللہ تسبیح کے قریب ہے تو اس کی ہو رہی ہے, اگر رسول قریب ہے تو رسول کی تسبیح ہو رہی ہے. اللہ اللہ اکبر. اور سمجھ میں آ رہی ہے میری بات یا نہیں؟ ہاں ہاں, رسول کی تسبیح کرنے کو کہہ رہا ہے. اللہ نے تو ایک ظہیر بھائی اشارہ کر دیا تھا, سبحان ربک رب العزت. تسبیح والا ہے وہ جو تیرا رب ہے. تسبیح محمد کے رب کی ہے, تیرے میرے رب کی نہیں. اب کتنے چہرے میرے سامنے پریشان ہو گئے ہیں.
دعاؤں میں آل محمد نے نہیں کہا کہ یوں دعا مانگا کرو یا رب محمد و آل محمد، اے محمد و آل محمد کا رب جو تیرا رب بننے پہ راضی نہیں، سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ بابا دعویٰ ہوتا ہے، ایک بندہ کہتا ہے میں بچوں کو پڑھاتا ہوں، اور میں کہوں میں علماء کو پڑھاتا ہوں، زیادہ فخر کس کا ہے؟ میرا تیرا رب کہلوانا اس کا فخر ہے یا محمد و آل محمد کا رب کہلوانا اس کا فخر ہے؟ ان کا رب، ہاں۔ اور اس کی تسبیح کیوں؟ حقیقت تسبیح والا عشرہ یاد ہے زہیر بھائی خان صاحب میرا؟ میں نے بتایا تھا سب سے پہلے اس عالم میں فضائے بسیط کبریائی میں رسول نے، تیرے رسول نے کہا تھا سبحان اللہ۔ لفظ سبحان کا موجد تیرا رسول ہے، تسبیح کو ایجاد تیرے رسول نے کیا۔ اللہ نے کہا بس میرے لیے تیری تسبیح کافی، اب کائنات کی تسبیحوں کا مالک تو ہے۔ ہاں، اور نہ سمجھ آئی زمانے کو، اشارات ہوتے ہیں، کنائے ہوتے ہیں۔ پچھلا محلہ زیادہ تھک گیا ہے، ہاں نہیں میں دیکھ رہا ہوں، میں بھی بڑی جلدی انشاءاللہ سمیٹنے کی طرف چلتا ہوں۔ سر اٹھانا، نہیں سمجھا زمانے نے اشارے کو کہ تسبیح کا مالک یہ ہے۔ یہ بات بکار رکھ بھی بالکل ایسے ہے، اللہ نے قرآن میں اشارہ دے دیا تھا ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، میرا رسول نطق نہیں کرتا۔ اور پچھلے سال کے جشن میں تمہیں بتا چکا ہوں نطق کیا ہے، اب پتہ نہیں کس کو یاد ہے کس کو بھول گیا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ما یتکلم، کہ کلام نہیں کرتا، یہ نہیں کہا ما یقول، کہتا نہیں، اس نے کہا ما ینطق، نطق نہیں کرتا، کیونکہ قول اور ہوتا ہے، کلام اور ہوتا ہے، نطق اور۔ یہ جتنی دیر میں ممبر پہ ہوں یہ میرا کلام ہے، باقی 23 گھنٹے قول ہے، کچھ نطق ہے۔ نطق 24 گھنٹے میرے ساتھ ہے، میں پانی مانگوں گا یہ نطق ہے، یہ میرا کلام نہیں۔ میں روٹی مانگوں گا یہ میرا نطق ہے، یہ میرا کلام نہیں۔ میں کسی سے حال پوچھوں گا خیریت ہے، بچے ٹھیک ٹھاک ہیں، گھر میں سب ٹھیک ہیں، یہ نطق ہے۔ اللہ کہتا ما یتکلم، میرے رسول کا کلام وہی ہے، تو ہم یہ سمجھتے جب تبلیغ کرتا ہے وہی ہوتی ہے، آگے پیچھے خواہش ہوتی ہے۔ نہیں، اللہ نے کہا ما ینطق، میرا نبی پانی بھی مانگے گا تو وہی ہوگی۔ جی میرا نبی روٹی مانگے گا وہی ہوگی، یعنی دو لبوں کی جنبش کے نتیجے میں جو ہوگا وہ وہی۔ اب ہم نے کیا کیا؟ ہم نے بغیر نقوی بننا، حد آڑ بنا دی، یہ قرآن ہے یہ حدیث ہے۔ حالانکہ اللہ نے تو یہ کہا یہ جب نطق کرے گا وہ وہی ہوگی۔ پلے پڑ رہی ہے میری باتیں؟ سر سے تو نہیں گزر گئی؟ اللہ نے تو کہہ دیا تھا جب نطق کرے گا وہی ہوگی، تو پھر یہ جو بولتا ہے وہ سارا قرآن ہونا چاہیے یا پھر قرآن کو حدیث ہونا چاہیے؟ نہیں، ہم نے کہا یہ قرآن یعنی یہ اللہ کا کلام، یہ رسول کا، گویا یہ اس نے خواہش سے کہا۔ یہ تو جب مر کے رسول کے سامنے جاؤ گے پتہ تو جب چلے گا۔ اللہ نے دیکھا کہ جاہلوں نے میرا اشارہ نہیں سمجھا، میرے حبیب کے کلام کو حدیث کہنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا میرے حبیب گھبرا نہیں، انہوں نے اگر تیرے کلام کو حدیث کہا، میں آج کے بعد قرآن کو حدیث کہنا شروع کروں گا۔ پھر آیت آ گئی فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ تُؤْمِنُونَ، اور قرآن جیسی حدیث کے بعد پھر کہاں ایمان لاؤ گے؟ تو اب اسی طرح اللہ نے تو اشارہ دے دیا تسبحوہ بکرۃ وَاصیلا، صبح و شام اس کی تسبیح کرو۔ ہم نے اسے تسبیح پڑھنے والا سمجھا، تسبیح کا مالک نہیں۔
ہاں مجھے بے ساختہ اپنے قبلہ کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے. کہیں دیہات میں میری طالب علمی کے زمانے کی بات ہے, قبلہ نے مجلس پڑھنی تھی, ہم بھی ساتھ تھے. تو ایک بندہ آیا, قبلہ ان پڑھ لوگ ہیں یہاں کے, ذرا بالکل آسان پڑھیے گا. انہوں نے فرمایا اگر مجمع جاہل ہے تو امیر محمد بھی جاہل ہو جائے. انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا, میں انہیں اپنی سطح پہ لانے کی کوشش کروں گا, خود ان کی سطح پہ نہیں جاؤں گا. تو میری کوشش تو یہی ہے کہ میں ہر بندے کو اپنے مرکز پہ لاؤں, جس کا مقدر جاگ رہا ہے اور خود بھی بیدار ہے, وہ سار اٹھائے. ہم نے اس کو تسبیح کا مالک نہ سمجھا اس دور کے لوگوں نے. پھر رسول نے اور اللہ نے مل کر ایک پروگرام بنایا. میرے حبیب تو سر سجدے میں جھکا, تیری پشت پہ ایک بچہ بیٹھے گا. العظمت للہ. تو 72 یا 84 دفعہ اس تسبیح کو طول دے گا. تو خود بتا چکا ہے کہ 1 دفعہ واجب ہے, 3 دفعہ سنت ہے, 5 دفعہ مستحب ہے, 7 دفعہ مندوب ہے, 9 دفعہ مباح ہے. پھر اس سے زیادہ نہیں پڑھی جا سکتی. تو 72 تسبیحیں پڑھ کے جاہلوں کو بتا, اور جس گھر کے بچے تسبیح کے مالک ہوں, بڑے کیا ہوں گے. جی, جن کے چہرے ابھی تک بھی نہیں کھل سکے انہیں آخری دعوت دے رہا ہوں. مسکراہٹ, خوشی پیدا کر لو, طاری کر لو چہروں پر. آج تو ویسے بھی 2 جشن ہیں, نوروز کا الگ اور ظہور کا الگ. اور نوروز بھی ایسی خوشی ہے, تو اس پہ بھی ایک جملہ کہہ ہی دوں. ہاں, عالم رنگ و بو کی ہر بابرکت تقریب کا تعلق نوروز سے ہے. اللہ نے جس دن آسمان بنائے, شمس و قمر کی محفل سجائی, سورج کو برج حمل میں پہلی جنبش کی جب اللہ نے اجازت دی, نوروز تھا. زمین جب ابو تراب سے رزق کی بھیک لے کے پہلے دن مسکرائی, نوروز تھا. پہلے بڑی بات دوستو, کیمرے والے ذرا لائٹ کو پچھلی طرف کرنا, میں پچھلوں کے چہرے دیکھ لوں. ہاں, اس کو پھیرنا ذرا پچھلی طرف. ہاں, شادباش. سر اٹھانا دوستو. جس دن آدم کی توبہ قبول ہوئی اور بچھڑی ہوئی حوا ملی, نوروز تھا. جس دن نوح کی کشتی جبل جودی سے جا کے لگی, نوروز تھا. جب ابراہیم پر آگ گلزار ہوئی, نوروز تھا. جب اسماعیل کے حلق سے چھری ہٹی, نوروز تھا. جب داؤد پہ لوہا موم ہوا, نوروز تھا. جب تخت سلیمان کو دوش ہوا پہ پہلی پرواز ملی, نوروز تھا. جب موسیٰ نے شرف کلیمی پایا, نوروز تھا. جب عیسیٰ نے مٹی سے پہلا پرندہ بنا کے ہوا میں اڑایا, نوروز تھا. جب عیسیٰ سولی سے بچ کے فلا کے چہارم پہ پہنچا, نوروز تھا. جب خیبر شکن کعبے میں اترا اور محمد کے ہاتھوں پہ آیا, نوروز تھا.
بعض علماء تقویم نے یہ بھی لکھا ہے کہ جس دن رسول دنیا پہ تشریف لائے وہ بھی نوروز تھا. بہرحال یہ تو تسلی والی بات ہے کہ جب رحل نبوت پہ میں کیا کروں, سینہ تو مچل رہا ہے میرا. ہاں اب پتہ نہیں یہ لائٹ والے مقصر تو نہیں تھے, جنریٹر ہے. بہرحال گھبرانے کی ضرورت نہیں, ویسے بھی جب حقیقی نور کا ذکر ہو تو بناوٹی رفو چکر ہو جاتا ہے. اناڑی چلانے والا ہے کیا ہے؟ صبح کے ساتھ دل مولا نہیں چلتا تو پھر دعا مانگے. میرا دل ہے ذرا تاریخ کی جانب نکلتے ہیں, میرا دل ہے ذرا تاریخ کی جانب نکلتے ہیں. ابو طالب سے جو جلدی کے پاس چلتے ہیں, زمانے کے ولی مولا تیری علی مولا جو والد نہیں رکھتے تیرے والد کے چلتے ہیں. الہام کی رمجم کہیں بخشش کی گٹا ہے, یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے. گلیوں میں اترتی ہیں ملائک کی قطاریں, احساس کی بستی میں عجب جشن بپا ہے. ہر سمت تیرے لطف و عنایات کی بارش, ہر سو تیرا دامان کرم پھیل گیا ہے. ثقلین کی قسمت تیری دہلیز کا صدقہ, عالم کا مقدر تیرے ہاتھوں پہ لکھا ہے. اور آیات کے جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند, لفظوں کی انگوٹھی میں نگینہ سا جڑا ہے. آواز بلند صلوات, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ بارگیف بس ایک جملہ سن لو, بات تھی کہاں؟ ہاں میں نے کہا جب قرآن ناطق
رحل نبوت پہ آیا، نوروز تھا۔ اور ایک فکرہ جاگ کے سن لینا، تیرے رسول نے پوری زندگی قرآن کو نہ ہاتھوں پہ لیا ہے نہ سینے سے لگایا ہے۔ ہاں، اب جہاں تک کوئی دھندلی دھندلی روشنی کام کر رہی ہے میں دیکھ رہا ہوں، بعض خوش ہوئے، بعض پریشان ہو گئے۔ بھائی اس کی وجہ یہ ہے کہ عہد رسالت میں قرآن نہ کتابی شکل میں تھا نہ محمد نے اٹھایا۔ جو مابین دفتین کتابی صورت میں تھا ہی نہیں، رسول اٹھاتے کیسے؟ لیکن اس بولتے ہوئے قرآن کو ہاتھوں پہ بھی لیا، سینے سے بھی لگایا، پیار بھی کیا۔ اور اسی لیے تو ماتھا چوم کے رسول نے فرمائش کی تھی کہ میرے والے قرآن اترنے میں ابھی 10 سال دیر ہے۔ اے قرآن ناطق ذرا پڑھ کے سنا دے۔ اور سر اٹھانا جس دن کعبے میں بت توڑے گئے نوروز تھا، جس دن پالانوں کا منبر بنا کے رسول نے من کن تو مولا کا اعلان کیا نوروز تھا، اور جب چوتھی جگہ منبر محمد پہ علی جلوہ فکن ہوئے اس دن بھی نوروز تھا۔ اور بس ختم ہو گئی ہے میری بات۔ جاؤ اپنے اپنے گھروں کو یہ سوچ کر ترقیاں ہوتی ہیں عمر کی وغیرہ کوئی۔ ظاہر بھائی سردار صاحب بچوں کو دیکھا ہے، جب بچے ہوتے ہیں ماں باپ ہاتھوں پہ لیتے ہیں، پھر خود پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ ذرا علی کی ہاتھوں سے پاؤں پہ کھڑے ہونے کی منزل دیکھ۔ جب پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوتا محمد اٹھاتا ہے۔ اب مجھے نہیں خبر کہ میرا خطاب شہر میں ہے یا کسی جنگل میں ہے، میں سوچ کے بیماروں سے خطاب کر رہا ہوں یا ماننے والوں سے۔ رسول اٹھاتا ہے جب قدموں پہ چل نہیں سکتا، اور وہ بھی حکم الہی سے اٹھایا۔ کتابیں پڑھ، 13 رجب کو آیا، 13 گزر گئی، علی کعبے سے نہیں نکلا، 14 گزر گئی نہیں نکلا، 15 گزر گئی نہیں نکلا، 16 آ گئی، آوازیں کترات آئی، میرے حبیب میں نے اپنے گھر میں بھیجنا تھا بھیج دیا۔ تو جسے زیادہ مزاج خیبر شکن کو کون جانتا ہے؟ بھیجا میں نے ہے، تو لینے نہ جائے، قیامت ہو جائے گی، علی کعبے سے باہر نہیں آئے گا۔ جا تو ہاتھوں پہ لیا، اب سر اٹھانا، پاؤں پہ کھڑے ہونے کی منزل دے۔ جب چل نہیں سکتا رسول کے ہاتھوں پہ ہوتا ہے، اور جب پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے تو دوش محمد پہ ہوتا۔ اسی کے ساتھ دعا ہے میری کہ پروردگار عالم آپ سب کو ایسے لا تعداد جشن منانا، سننا اور ہم گناہگاروں کو پڑھنا نصیب فرمائے۔ یہ بارہا آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایسی خوشیاں فرشی نہیں بلکہ عرشی خوشیاں ہوتی ہیں۔ یہ بندوں کی عید نہیں ہوتی، اللہ کی عید ہوتی ہے۔ اور جس موقع پہ خدا خوش ہو تو وہاں اپنی زبان سے نہیں مانگا جاتا بلکہ کریم کی وسعت کرم پہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ہم رسم نبھاتے ہیں کہ جو بے اولاد ہیں ذات واجب انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے، جو مقروض اور تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور ہو، جو بیمار ہیں شفا کاملہ صحت عاجلہ مرحمت ہو، جو بے گناہ قید ہیں رہائی عطا ہو، جمیع مومنین مومنات کے جو حاجات و قضاء عدل و شریعت کے نزدیک جائز ہیں پورے ہوں۔ ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے ہمارے وارث کا جلد ظہور ہو۔ اللہم کن ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولی وحافظ مقاعد مناصر
دليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد أجل فرج آل محمد ربنا تقبل منا وإنك أنت السميع العليم بجاه محمد وآل بيته